اللہ تعالیٰ جب کسی کے معاملات حل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں اور کچھ خاص اشارے ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ بھی انہی اشاروں کی تلاش میں ہیں تو سنو، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے معاملات حل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس بندے کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان نازل کرتا ہے، چاہے باہر کی دنیا میں کتنی ہی افراتفری کیوں نہ ہو۔ اس شخص کے دل کا سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سنبھال رہا ہے۔ اس کی رہنمائی قرآن و حدیث کے ذریعے ہوتی ہے جو انسانوں کو زندگی کے مختلف مسائل میں صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ اپنی حکمت سے بندے کی مشکلات کو آسان بناتا ہے اور اس کی دعا، توبہ اور صبر کے ذریعے انسان کو سکون دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اپنے بندے کے دل میں اطمینان اور یقین کی کیفیت پیدا کرتا ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ اللہ کی مدد اور کرم سے انسان کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رضا کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ سکون صرف اللہ کے ذکر، دعا اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے سے آتا ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈالتا ہے تو اسے دل کی سکونت اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ آستانے بھی ایک دن آپ کی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی اور تمہیں وہ سب عطا کر دیا جائے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا اور جو ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ بھی ممکن ہو جائے گا، جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں کہ وہ اب کبھی نہیں ملے گا۔ آپ کی دعاؤں سے وہ در تمام کھول دے گا۔ اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مشکلات اس وقت آسان کرتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی ہدایات کی طلب کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ہدایت کی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے راستے میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے معاملات کو آسانی سے حل کرنا چاہتا ہے یا اس کے لیے کوئی راستہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے اس پر نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور اس کے دل میں امید پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور اسے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ جب بندے کے معاملات کو آسان کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے بے شمار وسائل اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے تم پر آسانی کا راستہ کھول رکھا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کے لیے خیر اور آسانی چاہتا ہے تو اس کے لیے حالات سادہ اور قابل فہم بنا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو وہ اسے دین کے بارے میں فہمی عطا کرتا ہے اور دل میں سکون اور اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں سکون، اطمینان اور تسلی پیدا کر دیتا ہے اور اس کا ذہن واضح رہتا ہے تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکے۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر اس چیز کا مزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اللہ سے بن مانگے کیسے مل سکتی ہے؟ اگر نیند آنکھوں میں اتر آئے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہیں آپ؟ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے سے ہے کہ جو بھی ہو اللہ کی رضا سے ہی ہو رہا ہے اور جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی رضا سے ہوگا۔
اگر اللہ کسی کے معاملات حل کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں اور وہ معاملات بغیر کسی مشکل کے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کرم اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان کے دل میں سکون اور اطمینان ہو، چاہے بیرونی حالات کیسے بھی ہوں۔ جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو وہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اسے اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے معاملات کے حل کے لیے مختلف نشانیاں ہو سکتی ہیں، جن میں آسانیاں، سکون اور دعا کی قبولیت شامل ہے۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں دور کر دے اور آپ کے لیے آسانیوں کے در کھول دے۔ اللہ آپ کی من چاہی چیزوں کو آپ کا نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو بدل دے۔ اللہ آپ کی راہیں ہموار کر دے اور آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔